السلام علیکم، میں ہوں مصباح یامین، آپ دیکھ رہے ہیں آن پروجیکٹ ٹی وی۔ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، کوئی نہیں جانتا کس کی موت کس طرح لکھی ہے اور وہ کہاں پر مرے گا۔ کس کی قبر زمین پر بنے گی، کس کی ہوا میں بنے گی اور کس کی قبر سمندر کی گہرائیوں میں ہوگی۔ آپ کی موت اگر سمندر کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے تو آپ وقت پر وہاں پہنچنے کے لیے ایک کشتی یا آبدوز بھی کرائے پر لیں گے۔ پھر چاہے آپ غریب ہوں جو روزی کی تلاش میں موت کی جگہ پر پہنچے یا آپ ایک امیر انسان ہو جو تفریح کی خاطر وہاں پہنچے ہوں، وقت آخر تو ہر کسی کا لکھا ہے، اس جہان فانی سے سب کو جانا ہے۔ گزشتہ روز ٹائٹن نامی آبدوز کے ڈوبنے کی خبر پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس حادثے سے متعلق ہر کسی نے بہت سی وجوہات بتائی ہیں، مگر اس حادثے کی اصل وجہ کسی کو معلوم نہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور حادثے کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں پیش آیا۔ دوستو، ہم آپ کو اس حادثے سے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ ان تمام سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ کی CNN نیوز کی رپورٹ میں اس حادثے سے متعلق کچھ انکشافات کیے گئے ہیں جن کو جان کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل وجہ کیا تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس جہاز میں 5 افراد سوار تھے، جن میں برٹش بلینئر ایڈونچرر ہامش ہارڈنگ، پاکستان کے اینگرو کمپنی کے مالک داؤد اور ان کے بیٹے سلمان، اس کے علاوہ فرانسیسی نیوی کے تجربہ کار نارجیولٹ اور اوشن گیٹ کے CEO سٹاکٹن رش بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ اب ذرا اس حادثے کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا اس سیاحتی سفر کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں۔ سٹاکٹن رش نے 2009 میں سیاحتی کمپنی اوشن گیٹ کی بنیاد رکھی اور رش نے خود ہی ٹائٹن جہاز کے کاربن فائبر ہل کو خود ڈیزائن کیا تھا۔ سٹاکٹن رش ایک مشہور انجینئر پائلٹ تھے۔ کارل سٹیل نے جو امریکہ کے شہر ہونڈوس میں سیاحتی کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے CNN نیوز کے صحافی کو بتایا کہ اوشن گیٹ کے CEO سٹاکٹن رش کے ساتھ مل کر پہلی بار ٹائٹن کا سفر کیا تھا۔ کارل سٹیل نے کے مطابق انہوں نے سمندر میں 12,000 فٹ تک گہرائی کا سفر کیا تھا، مگر اس سفر کے دوران انہوں نے کریکنگ کی آواز سنی۔ یہ آوازیں بالکل ایسے تھی جیسے کسی دباؤ کی وجہ سے انہیں کچلا جا رہا ہو اور اوشن گیٹ کا ہل یعنی دم والا حصہ ٹوٹ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ سفر کے اگلے دن انہوں نے رش کو خبردار کیا تھا اور رش کو کہا تھا وہ اپنے ٹائٹینک کے سیاحتی منصوبوں کو روک دے کیونکہ زیادہ گہرائی میں یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر کارل سٹیل نے کے مطابق جو ای میل اس نے رش کو بھیجی تھی اور اس ای میل میں جو خدشات ظاہر کیے تھے، وہ ای میل رش نے چیک ہی نہیں کی تھی۔ اور ساتھ ہی کارل سٹیل نے یہ بتایا کہ اس نے رش پر زور دیا کہ وہ اپنے اس منصوبے پر ابھی اور کام کرے اور اس کے حفاظت کو مزید بہتر کرے، مگر رش پہلے ہی 2017 میں ٹائٹینک کے سیاحتی دوروں کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا اور پہلے ہی آنے والے مسافروں سے فیس بھی وصول کر لی تھی، اور رش نے سیاحت پر $105,000 کی قیمت طے کی تھی۔ جبکہ 2018 میں کمپنی کے 3 درجن سے زائد گہرے سمندروں کے ماہرین نے ایک خط میں رش کو خبردار کیا تھا کہ کمپنی کا یہ تجرباتی طریقہ ٹائٹینک کے سیاحتی سفر کے لیے محفوظ نہیں ہے، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اسے حفاظتی پروٹوکول کو مزید بہتر کرنا ہوگا۔ رش کو کہا گیا تھا کہ آپ تیزی سے اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں جو سنگین نتائج کا باعث ہو سکتے ہیں، مگر اپریل 2019 میں رش نے کارل سٹیل نے یعنی میرے ساتھ ٹائٹینک کا سیاحتی سفر کامیابی سے کیا، مگر اس سفر کے بعد میرے بتائے گئے خدشات پر رش نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد رش نے جون 2019 میں دوبارہ سفر کا ارادہ کیا، مگر تحقیقی معاون جہاز ادارے کی ٹیم نے اس سفر کی اجازت نہ دی۔ ٹائٹن کا پہلا سفر 2021 میں کامیابی سے ہوا، اس کے بعد بھی دیگر سفر کیے گئے اور اب جون 2023 میں ہونے والا سفر حادثے کا شکار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے جس حصے میں یہ اوشن گیٹ کا جہاز گیا تھا وہ سمندر کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ اس حصے کو ہیڈن پلیجک زون کہتے ہیں جو گہرائی کے لحاظ سے 19,700 فیٹ سے لے کر 36,070 فیٹ تک گہرا ہے۔ اس حصے کو مڈ نائٹ بھی کہتے ہیں۔ اس حصے میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، یہاں سخت چٹانیں ہوتی ہیں اور پانی کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں پانی کا والیوم 170 ملین کیوبک مائل ہے۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق کوسٹ گارڈ اسپوکس پرسن ایلٹی سمانتھا کوکرون کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی تحقیقی جہاز پولر پرنس نے اتوار کے دن ملٹری برانچ کو اطلاع دی تھی کہ اس کا پانی کے اندر موجود جہاز سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ جہاز کے غوطہ لگانے کے تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ پر رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔
خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جہاز میں 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے اور جلد جہاز کو ریسکیو کر لیا جائے گا۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق جہاز کو 900 میل تک سمندر میں تلاش کیا گیا اور جہاز کی آواز سننے کے لیے سونار ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس سونار ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندر کے اندر 13,000 فیٹ نیچے تک کی گہرائی کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جہاز بہت زیادہ پانی کے دباؤ اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہے یا سمندر کے کسی نرم حصے میں پھنس گیا ہے، جس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا اور اب تک ریسکیو کی ٹیم جہاز کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے۔ دوستو، شوق کا کوئی مول نہیں ہے۔ سمندر کے ایک کے بعد اس دوسرے خطرناک حادثے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس حادثے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ حادثات کہیں بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ کس کا کون سا سفر آخری ہو۔ خود کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ